الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا حی یا قیوم انا ذلیل وانت ذو الجلال والاکرام انا سیئۃ وانت مبرہ منزہ وانت غفور رحیم انا تائب وانت التواب الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد آلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل فکرہ وعظم اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج ہم یہ محفل ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سجا کے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، دنیا میں ہمارے لیے رحمت، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ محتشم سامعین کرام، مجھے پتہ ہے کافی دیر ہو گئی ہے، عشاء سے لے کر اب تک استقبالیہ خطبہ ہے، جتنا دیر بیٹھنا ہے شوق سے بیٹھنا ہے، ذوق سے بیٹھنا ہے۔ میرے پاس 10 بج چکے ہیں اور میں انشاءاللہ میک 10:20 پہ چھوڑ دوں گا۔ صرف 20 منٹ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو میں بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سنا کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے دور سے نظر آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا الطاف صاحب، ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ عالم ہے اور عالم کی زیارت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، اس لیے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں۔ اور بلا تاخیر میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کی یا اللہ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک، جس وقت تک پیارے محبوب انسان آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے۔
آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے اس وقت تک انسان مومن ہو سکتا، بلند آواز سے مومن ہو سکتا نہیں۔ فیما شاجر بینہم، ان چیزوں کے اندر جو انسان کے مابین لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے مابین اگر حاکمیت تسلیم کرنی ہے تو پیارے آقا کی کرنی ہے۔ ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا کہ اگر تم پیارے محبوب کو حاکم بھی تسلیم کرتے ہو، اپنے قول پر، اپنے فعل پر ہر طریقہ وہ اختیار کرتے ہو جو محبوب کا ہے، پھر اس انداز میں وہ طریقہ اختیار کرو کہ تمہارے دل میں ثم لا تجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ محبوب نے فرما دیا ہے اس کو ایسا مانو کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے آیت مقدسہ کا جو ترجمہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مابین جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی قول ہیں، جو بھی افعال ہیں، حضور نہیں جانتے۔ میں نے خطبہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا بھی جمع غفیر ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم وہ نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جب اتنا خطبہ ارشاد فرمایا، آگے حدیث پاک کے لفظ ہیں آتت السماء وحق لها ان تئت، پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میں نے ابھی ابھی آسمان کی آواز سنی ہے وہ تم نے نہیں سنی، اور یہ حق بنتا تھا کہ آسمان یہ آواز نکالے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، میرے پیارے محبوب صرف سنتے ہی نہیں، جو پکارتا ہے اور جس کی آواز نکلتی ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آواز نکالنے کی وجہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی جے؟ بیٹھے تھے وہ جی میں پتہ نہیں کوئی نوی شے سناندا پیا، حضور دا فرمان سنا رہے ہیں، سمجھ آندی جے؟ اچھا ہاتھ کھڑے کرو خان جنوں سمجھ نہیں آندی، اس واسطے ہوشیار ہو کے بیٹھو، تھوڑا جا ہوشیار ہو کے۔ اس دور کے اندر ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ زندگی عطا فرما دی، اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلتا ہے، طریقے پر چلتا ہے۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو اور طرف لگا دیا ہے، دنیا کی طرف لگا دیا ہے، اور دنیا کے کاروبار میں لگا دیا ہے، پڑھاتے ہیں تو دنیا پڑھاتے ہیں، دین کی طرف رغبت ہی نہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب میری بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی افسرہ بن گئی ہے، میں نے کہا کیا بنی ہے؟ کہنے لگا کہ میری بیٹی کالج میں پروفیسر بن گئی ہے یا بینک میں لگ چکی ہے۔ میں نے کہا ارے خدا کے بندے ذرا یہ سوچ، تیری بیٹی دنیا میں نہیں سکتی، تیری بیٹی سکتی ہے تو مصطفیٰ کے دین کا پہرا دیتے ہوئے سکتی ہے۔ یا زندہ باد یا حیو یا قیوم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو آسمان کی آواز سنی ہے اور آپ فرماتے ہیں میں نے سنی بھی ہے اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ وجہ یہ ہے کہ لیس فیہا وادع اربع اصابع، فرمایا کہ آسمان سارا فرشتوں سے بھر چکا ہے، 4 انگلی جتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے موجود نہ ہو، اور سارے فرشتے جمع ہو کر کرتے کیا ہیں؟ جب ہتا ساجدا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سارے فرشتوں کا وہاں پر اجتماع ہو چکا ہے، سارے فرشتے اکٹھے ہو چکے ہیں اور رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لہذا 4 انگلیوں کے جتنی بھی جگہ باقی نہیں ہے آسمان بھر چکا ہے، اس لیے وحق لها ان تئت، آسمان کا حق بنتا ہے کہ یہ آسمان آواز نکال لے۔ تو پتہ یہ چلا اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرش زمین پر ہو تو باتیں عرش بری کی سنتے ہیں،
اور سیاستہ کی حدیث ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک فی الجنۃ، فرمایا کہ اے میرے بلال جب میں معراج کی رات جنت میں چل رہا تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سن رہا تھا، تو یارو پتہ یہ چلا ہمارے نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، ہمارے محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہمارے محبوب وہ ہیں اگر زمین پہ بیٹھے ہوں تو عرش بری کی باتیں سنتے ہیں، اگر عرش بری پہ ہوں تو زمین کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رب نے ہمیں محبوب ہی ایسا عطا فرما دیا ہے تو پھر ہم اپنے اوپر اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، ہر کام میں، اپنے کاروبار میں پیارے محبوب کو حاکم تسلیم کرتے کیوں نہیں؟ آج ہمیں مار پڑ رہی ہے تو صرف وجہ یہ ہے کہ ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پیارے محبوب کو حاکم تسلیم نہیں کیا۔ اگر حاکم تسلیم کیا ہوتا تو آج تیرا اور میرا نام بھی روشن ہوتا، صرف اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور شیخ لاجپال نے بھی اس کو ترتیب شریف کے اندر کتاب العمل بالسنہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کا، کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا، ایک منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اپنا فیصلہ ان سے کروائیں گے۔ تو منافق کہنے لگا کہ ان کے پاس نہیں کروائیں گے بلکہ ہم کسی اور کے پاس، جو منافقوں کا سردار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، ہم ان کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے زور لگایا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ جائے گا۔ جب وہ فیصلہ کروانے کے لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ جب اس کے حق میں فیصلہ کیا، فیصلہ کروا کے باہر نکلے در مصطفیٰ سے، تو پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، منافق نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں مانتا، اس فیصلے کو نہیں مانتا، اگر فیصلہ کروانا ہے تو چل حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو وہ چل پڑے، چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ تو جب پاس پہنچے ان دونوں نے اپنا کیس پیش کیا تو ساتھ ہی یہودی نے کہہ دیا کہ اے عمر، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ توجہ ہے، یہودی نے کہا کہ اے عمر ذرا دھیان سے فیصلہ فرمانا، دھیان سے فیصلہ کرنا، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دیکھو صحابہ نے مانا ہے تو کیسے مانا ہے، صحابہ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ فرمایا کہ رک جاؤ، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، جب اندر تشریف لے گئے تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جو محبوب کو حاکم تسلیم نہیں کرتا، جو محبوب کے فیصلے کو نہیں مانتا، اب عمر اس کا فیصلہ یہ کرے گا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب منافق کے گھر والوں کو، اہل کو پتا چلا، گھر والوں کو پتا چلا تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے کہا، عرض کی یا رسول اللہ ہم پر زیادتی ہوئی ہے، ہمارا بندہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت رب نے حضرت عمر فاروق کی گواہی دی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب ذوالجلال نے حضرت عمر فاروق کی گواہی دی کہ پیارے محبوب عمر نے صحیح کیا ہے، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک پیارے محبوب کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ ارے میرے محبوب آئے ہیں تو اس امت کی خاطر، جب پیدا ہوئے تو یہی لب پہ دعا تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری اس امت کی بخشش فرما دے۔ آگے امت کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔
امت کا کام کیا ہے اور امت کی فضیلت کیا ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کسی اور قوم کو میں نے پسند نہیں کیا, وَاجْتَبَاكُمْ میں نے پسند کیا ہے تو امت محمدی کو پسند کیا ہے. پسند ہے تو مجھے یہ امت پسند ہے. تفسیر میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے. جب مطالعہ فرما رہے تھے پڑھتے دیکھا کہ رب نے ایسی قوم پیدا کرنی ہے, ایسے انسان پیدا کرنے ہیں اور ایسے بندے پیدا کرنے ہیں جو پیغمبر نہیں ہوں گے, جو رسول نہیں ہوں گے, لیکن ان کی شان یہ ہے کہ رب نے ان کو قوت حافظہ اتنا عطا فرمایا ہے اگر وہ ایک دفعہ کتاب کو پڑھ لیں تو الحمد شریف سے لے کر والناس تک ساری کتاب زبانی پڑھ سکتے ہیں. یہ قوت حافظہ عطا فرمایا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تذکرے پڑھے کہ رب نے ایسی امت کو پیدا فرمانا ہے, ایسی قوم کو پیدا فرمانا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا اللہ ایسی امت مجھے عطا فرما دے, ایسے لوگ میری امت میں داخل فرما دے. تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا تلک امت احمد, اے میرے پیارے کلیم اللہ یہ بندے تیرے حصے میں نہیں آئیں گے, یہ بندے تو میں نے آخر الزمان نبی احمد مصطفیٰ کے حصے میں رکھے ہیں, یہ میں ان کو عطا کرنی ہے. آپ جب فارغ ہوئے, جب یہ جواب ملا, پھر تورات شریف کا مطالعہ شروع کر دیا. دیکھا کہ رب نے ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں, ایسے انسان پیدا کرنے ہیں جو پیغمبر نہیں ہوں گے, جو رسول نہیں ہوں گے, جو نبی نہیں ہوں گے, لیکن رب نے ان کو شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں, رب نے ان کو رفعتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر مکمل عمل کرنے والے ہوں گے. جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے سر تن سے تو جدا ہو سکتا ہے لیکن وہ کام نہیں کریں گے, اور امر بالمعروف پر عمل کرنے والے ہوں گے. جن کاموں کا رب نے حکم دیا ہے وہ کام بجا لائیں گے. جب ایسی شانیں پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی, گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, یا اللہ ایسے لوگ میری امت میں داخل فرما دے. تو رب کریم سے یہی جواب آیا تلک امت احمد, اے موسیٰ یہ امت تیرے حصے میں نہیں آئے گی, یہ امت تو میں نے اپنے آخر الزمان لاڈلے نبی احمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے. یارو ذرا دیکھتے جاؤ. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ رب کی بارگاہ سے یہ جواب ملا, پھر تورات شریف کا مطالعہ شروع کر دیا. مطالعہ کرنا شروع کیا, کرتے کرتے پھر دیکھا کہ انسانوں کی عظمتوں کے باب کھلے ہیں اور ایسے رب نے انسان پیدا فرمانے ہیں, ایسے لوگ پیدا فرمانے ہیں جو نبی نہیں ہوں گے, جو رسول نہیں ہوں گے, جو انبیاء میں سے انبیاء نہیں ہوں گے, لیکن رب نے ان کی شانیں ایسی ان کو عطا فرمائی ہیں کہ وہ اگر کسی گناہگار آدمی کے حق میں دعا کریں گے, اگر وہ آدمی جہنمی ہوگا تو رب تعالیٰ اس کی دعا کا ثمرہ یہ عطا فرمائے گا کہ وہ آدمی جہنمی نہیں رہے گا بلکہ جنتی بن جائے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عظمتیں پڑھی, یہ شانیں پڑھی, تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگے, التجائیں کرنے لگے کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے, اس امت کا نبی میں بننا چاہتا ہوں. تو رب کی بارگاہ سے پھر وہی جواب آیا تلک امت احمد, اے موسیٰ یہ امت تیرے حصے میں نہیں ہے, یہ امت تو میں نے اپنے احمد کریم کو عطا کر دی ہے. پھر مزید آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اگر یہ مجھے امت عطا نہیں کرنی تو اس امت میں مجھے داخل فرما لے. تو یارو اس امت کی شان کو کم ہو سکتی ہے جس امت کے لیے خواہش نبی کرتے رہے ہوں, پھر ان کی خواہش اس انداز میں پوری ہوئی ہو کہ وہ امت ان کو ملی نہ ہو بلکہ وہ امت کے فرد بن گئے ہوں. تو لہذا جس امت کے فرد انبیاء ہوں اس امت کی شان کم نہیں ہو سکتی, اس امت کی شان بڑی وراء الورا ہے. پھر امت کو بگاڑنے والے کام کرے, اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے منع کیا ہے پھر وہ زور کرے تو پھر وہ امت نہیں, پھر وہ امت خراب امت بن جاتی ہے. اور رب ذوالجلال اس امت کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. اور جس بندے کی زندگی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال پر گزری ہو, پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہو اس پر گزری ہو, پھر وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے بلکہ یہ امت وہ ہے جس کی تمنا انبیاء بھی کرتے رہے ہیں. محتشم سامعین کرام, آخری حدیث اور اس کے بعد
ایک اور بات سناؤں گا، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک پیارے محبوب کو حاکم تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ یہودیہ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری دی۔ کس حال میں بکری دی اور کس انداز میں دی؟ اس بکری کی اگلی ٹانگوں میں اس نے زہر داخل کر دیا۔ جب اگلی ٹانگوں میں زہر داخل کیا تو وہ بکری لے کر روسٹ کر کے لے کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی احدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں، یہ تحفہ قبول فرماؤ۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کو قبول فرمایا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، چونکہ اس یہودیہ کو پتا تھا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بکری کی اگلی ٹانگوں کا گوشت پسند فرماتے ہیں، آپ کو پسند ہے، اس نے وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دستی پکڑی بکری کی اور اس کو کھانا شروع کیا۔ ابھی قریب لائے، کھانا شروع کیا، قریب لائے تو فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، صحابہ کو فرمایا اپنے ہاتھ روک دو، اپنے ہاتھ روک دو۔ صحابہ نے روک دیا اور فرمایا وارسل الی الیہودیہ، یہودیہ کی طرف ایک پیغام بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا، صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب یہودیہ کو بلا کر لایا گیا تو یہودیہ سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اس میں زہر داخل کیا تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگی من اخبرک، آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ، کہنے لگی من اخبرک، یا رسول اللہ آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ میں نے تو جب زہر داخل کیا تھا صرف میں موجود تھی، آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ جس وقت میں نے زہر داخل کیا تھا میں موجود تھی اور یہ سوچ کر زہر داخل کیا تھا اگر یہ نبی سچے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر معاذ اللہ جھوٹے ہوئے تو ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ من اخبرک یا رسول اللہ آپ کو خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا ذرا بتا تو نے زہر داخل کیا ہے یا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے، لیکن من اخبرک آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ بار بار یہ لفظ بولتی ہے من اخبرک آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ، پیارے محبوب فرماتے ہیں اخبرتنی ما فی یدی للذراعی، جو میرے سامنے یہ بکری کی دستی پڑی ہے اس نے مجھے بول کے بتا دیا ہے یا رسول اللہ مجھے مت کھانا، میرے میں زہر ہے، اس نے مجھے بول کر بتا دیا ہے۔ تو یارو ہمارے محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہمارے محبوب وہ محبوب ہیں کہ جن کے لیے جسم میں روح کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو اب وہ بکری پک چکی ہے، ذبح ہو چکی ہے اور اس کی دستی بھی اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے بلکہ محبوب وہ محبوب ہے اگر جسم میں روح بھی نہ ہو تب بھی وہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کسی کو مومن تسلیم نہیں کروں گا، اس وقت تک کسی کو مومن تسلیم نہیں کروں گا۔ فلا وربک، پھر محبوب کے رب کی قسم کھائی ہے، پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک میں مومن تسلیم کروں گا ہی نہیں، حتی یحکموک، جس وقت تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ تو یارو دعا ہے کہ رب ذوالجلال پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم ماننے کی نہیں بلکہ حاکم تسلیم کر کے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محتشم سامعین کرام، ہماری کوئی امت عام امت نہیں، میں نے کہا حدیث کے بعد آخری بات کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ کا بھی آپ کے آگے ماننے والے صحابی بیٹھے ہیں، آپ کے ماننے والے، آپ کی قوم بیٹھی ہے، آپ کی امت بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ادھر بیٹھا ہے، دیکھنا ہماری امت جو رب نے ہمیں جس میں پیدا کیا ہے یہ تمام امتوں کی سردار ہے اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا بلقیس تک تخت کون لائے گا، مجھے اس تخت کی ضرورت ہے، تخت کون لے کے آئے گا؟ قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا قال عفریت من الجن ان آتک به قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں تخت لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر لگائے گا؟ توجہ ہے، کتنی دیر لگائے گا؟
تو وہ جن کہنے لگا ان تقوم من مقامک، کہ آپ اس مقام سے ابھی اٹھیں گے نہیں، یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، تخت آپ کے قدموں میں پہلے لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، بہت دیر لگائی ہے، اور کوئی ہے جو کھڑا ہو اس سے جلدی تخت لے کے آئے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم تھا، جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں تخت کو لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ کہا حضور دیر نہیں لگے گی، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت آپ کے قدموں میں پہلے آ جائے گا۔ تخت بعد میں جھپکے گی، آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ عرض کی حضور کیا یہ ہے، آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، اور وظیفہ یہ تھا کہ یا حیو یا قیوم کا میں نے یا حیو کہا، تخت اپنی جگہ سے اٹھا، یا قیوم کہا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ تو میرے شیخ لجپال بابا جی حضور فرماتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا جس نے یا حیو یا قیوم کہا، تخت چل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن جب پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی یا حیو یا قیوم کہے گا تو تخت سامنے نہیں آئے گا، بلکہ رب ذوالجلال خود تشریف لے آئے گا۔ یا حیو یا قیوم، 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 برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہماری وجہ سے، اگر تشریف لے کے گئے ہیں تو یہی طلب تھی، یہی تڑپ تھی، یا اللہ میری اس امت کو بخش دے، اس کا کیا بنے گا؟ آخری وقت ہے آپ کا، اور اسرائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کرنے لگے، مختصر بالکل شارٹ کٹ میں روح قبض کرنے لگے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل اکیلے آ گیا ہے، میرے یار کو کیوں نہیں لے کے آیا؟ یار کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبرائیل آ گئے، عرض کہ حضور غلام کو یاد فرمایا، غلام حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آسمان پہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی حضور ہو یہ رہا ہے آپ کی وہاں پہ آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، اور حوریں سج گئی ہیں، غلمان سج چکے ہیں، اور جنت کے جو باغیچے ہیں ان کو اتنا پھل لگ چکا ہے، خدشہ ہے کہ زمین تک نہ جھک جائیں، اتنے سج چکے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ذرا بھی خوشی نہیں فرمائی، ذرا بھی خوش نہیں ہوئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کو میں اتنی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ حوریں سج چکی ہیں، حوریں انتظار میں ہیں، لائنیں لگ چکی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان کا استقبال کریں، آپ ذرا بھی خوش نہ ہوئے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبریاں سناتے رہے کہ آسمان پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، اتنی سجاوٹ ہو گئی ہے، آپ خوش نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ میں اتنی خوشخبریاں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جو میں سننا چاہتا ہوں وہ تم سنا نہیں رہے۔ عرض کی حضور آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ میری امت کا آگے کیا اہتمام و انتظام ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں پیارے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس وقت تک پیارے محبوب اور اس کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب یہ خوشخبری سنائی جبرائیل نے تو پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب میں خوش ہوں کہ اب مجھے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ تو اس وقت پیارے محبوب علیہ السلام کی روح قبض ہوئی۔ تو روح قبض ہوئی ہے ظاہری طور پر، باطن میں تو ہمارے اندر موجود ہے، وہ جن کا عقیدہ ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو
بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئے ہیں تو پھر بھی ان کی تمنا اور تڑپ اور طلب یہی تھی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. تو گئے ہیں تو پھر بھی تڑپ اور تمنا یہی تھی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. اسی لیے رب نے بھی فرمایا پیارے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس وقت تک کسی کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتا. مومن ہی وہ ہوگا جو آپ کو حاکم تسلیم کرے گا. اس واسطے دعا ہے کہ رب ذوالجلال پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی الحساب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کل زور تو بعد مرکز سے ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے ذکر خدا، جس طرح ساتھیوں نے کل زور تو بعد، اور وہ خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن احسانوی آپ سیال کوٹ تو تشریف لے آ رہے ہیں. سارے ساتھیاں نو پرزور اپیل ہے کہ مرکز تے حاضری دے کے ثواب درین حاصل کرو. اور دوسرا اعلان ہے چاندی 25 تاریخ نو اپنی مرکز و جماعت جا رہی ہے فیصل آباد. جنہ ساتھیوں نے جانا ہوئے آصف بھائی نال اخوال و رابطہ کر لو. دعائے کہ اللہ مندی توفیق عطا فرمائے.